الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، بہت اچھا ہوا کہ آپ حضرات کو دیوار کی ٹیک سے ہٹا دیا گیا۔ آپ مٹی کی دیواروں کا سہارا جو ہے وہ ہمیں کم از کم تحریک اسلامی کے لوگوں کو اتنی جلدی تلاش نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمیں اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے اور ہر لمحے وہی سہارا ہمیں ملے گا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اور بہت سے معنی ہیں، لیکن کہنے والے اور سننے والوں کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہو جائے بہت زیادہ، تو اس کے بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ خیر، بہرحال میرے پیش نظر جو موضوع ہے تحریک اسلامی اور ہم، اس پر بہت سے پہلوؤں سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جس پہلو سے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے دین کے دفاع، اس کی خدمت، اس کی نصرت، اس کے غلبے کے دعوے کے ساتھ اٹھے ہیں، ہمارا الزام ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے دین کو خدا کی زمین پر پھیلائیں گے، اس کو غالب کریں گے۔ یہی ہماری جد و جہد کا مقصود اور منتہا۔ تو اب ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس دنیا کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہو دین کا کام کرتے ہوئے، کہیں بیلنس بگڑ نہ جائے، اور ہو یہی رہا ہے کہ بیلنس بگڑ رہا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم دونوں ہی چیزوں کو متاثر کر بیٹھتے ہیں۔ دینی خدمت کا پہلو وہ بھی گہنا جاتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہم یوں کہیے کہ وہ تقاضے پورے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ خدا کے دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں خدا کی زمین پر یہ تو طے ہے کہ بھکشو، بھیک منگے، مفلس، کلاش، غربت اور کلاشی اور مفلسی کے عنوان بن کر، نمونے بن کر خدا کی زمین پر نہیں رہنا، اس لیے کہ اس طرح گویا وہ دنیا کو یہ باور کرا دیں گے کہ اگر خدا کا دین ساری دنیا نے اختیار کیا تو دنیا کی ساری ترقیاں رک جائیں گی، دنیا کے سارے جو آگے بڑھنے کے مواقع ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور دنیا بہرحال اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اللہ کا دین یہ سکھاتا بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلام جب خدا کی زمین پر مکمل صورت میں ایک نمونے کی اسٹیٹ اور ایک نمونے کے معاشرے کے طور پر وجود میں آیا، اور اس کے بعد 30 سال کے عرصے میں خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کی برکات دنیا نے دیکھی، تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں، اور ہم بھی بتائیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا رہا کہ زکوٰۃ لے کر نکلے لوگ، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملا، اور خدا کی زمین پر وہ برکات اللہ کے دین کے نفاذ کی، اس کو اختیار کرنے کی دنیا نے دیکھی، اور یہ برکات یہاں تک کہ عہد ملوکیت تک میں بھی اپنا ظہور اس طرح دکھاتی رہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا، بغداد کا نظارہ کر رہا تھا، اور بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بادل آئے ہیں اور اس کے محل کے اوپر سے گزرتے چلے جا رہے۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا جو تاریخ میں رقم ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اے بادل، تو بغداد پر برسے بغیر گزرا چلا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی تو برسے گا تو اس کا خراج لوٹ کر بغداد میں آئے گا۔
یعنی ایک وقت وہ تھا برکات دنیا کے کسی بھی کونے میں برستی تھی تو وہ لوٹ کر اسلامی مملکت، اسلامی حکومت، حالانکہ وہ حکومت ابھی پوری نمونے کی اسلامی حکومت نہیں تھی، ملوکیت کا ایک نمونہ تھا۔ اس صورت میں بھی اللہ کی برکات اس امت کے دامن میں پڑتی رہی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام سے وابستگی، اسلام کو اختیار کرنا، اسلام کو نافذ کرنا، اسلام کا کام کرنا، اسلام کے غلبے کی جد و جہد، اسلامی تحریک سے وابستہ ہونا، یہ نہ غربت اور افلاس کی کوئی علامت ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ دنیا کو ثابت کرنا چاہیے دنیا کے سامنے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے، ہم تبھی ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا اور دین کے تقاضوں میں ایک تطابق پیدا کریں۔ ہمیں ایک توازن کی ضرورت ہے، بہت بڑے توازن کی ضرورت ہے، اور وہ توازن پیدا کیے بغیر ہم اللہ کے دین کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، اور اپنی ذات کے ساتھ اور انسانی معاشروں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا۔ اس کی بہت سی تعبیرات اور تفسیرات جو کی گئی ہیں مفسرین نے کی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہماری مفلسی، ہماری غربت، ہماری پسماندگی دیکھ کر کہیں کافر اس فتنے کا شکار نہ ہو جائیں کہ اگر مسلمان ہوئے، اسلام سے وابستہ ہوئے تو ہمارا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ اس لیے اس توازن کی بہت ضرورت ہے۔ جو تحریک اسلامی کا کارکن ہے اس کو اپنے کام اور اپنے دین کے کام کے ضمن میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ دنیا میں اپنا حصہ نہ چھوڑو، اور آخرت کے حصے کے سلسلے میں تو ہماری جد و جہد کا مرکزی نقطہ ہی آخرت ہے، ہم کر ہی رہے ہیں آخرت کے لیے۔ لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں دیکھیے کہ ہم اللہ کے رسول کے ارشادات پڑھتے ہیں کہ القاسب و حبیب اللہ، ہمارے ہاں اولیاء کا تصور کیا ہے، اللہ کے احباب کا تصور کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جد و جہد اور محنت کر کے رزق روزی کمانے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ طلب الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ، رزق حلال کی جستجو اور طلب کرنا یہ دینی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ یہ میں اپنے اوپر ہم کو یہ بوجھ نہیں ڈال رہے بلکہ ایک فرض کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من امسا قالا من عمل یدیہ امسا مغفور اللہ، جس نے شام اس حالت میں کی کہ وہ دن بھر کے کام کاج سے تھکا ہوا تھا تو گویا اس نے شام اس حالت میں کی کہ اللہ نے اس کو بخشا ہوا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد المحترف، اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو جو پروفیشنل ہوتا ہے، کسی پیشے کو اختیار کر کے اپنی روزی کماتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری احادیث تو یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں دنیا کی روزی رزق کے لیے، دنیا میں ترقی کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس توازن کی میں نے بات کی وہ توازن کیا ہے؟ توازن سے ہم ایک معنی لیتے ہیں 50-50، آدھا حصہ گویا دنیا کا، آدھا حصہ گویا دین کا۔ توازن اس چیز کا ہرگز نام نہیں ہے۔ توازن اس چیز کا نام ہے کہ جس کی ضرورت ہے، جتنی جد و جہد کی جس کام کو ضرورت ہے اس کو اتنا ٹائم دیا جائے، اتنی صلاحیت دی جائے، اتنی قوتیں دی جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ روزی رزق کمانے کے لیے ہمیں جتنی جد و جہد کی ضرورت ہے، یہ تو میں ابھی راستے میں آتے ہوئے بھی کسی دوست سے یہی کہہ رہا تھا کہ جس نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں اس نظام نے ہمیں اتنا غلام بنا لیا ہے کہ ہماری صبح، ہماری شامیں، ہمارے دن، ہماری راتیں
اور ہمارے تمام اوقات اس نے ہم سے خرید لیے ہیں 2 نوالوں کے بدلے میں. وہ نظام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دی تو آپ اوور ٹائم بھی لگاؤ، اور ہم اس نظام کے تحت اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں. انسان کی ضرورت جو تھی، انسان نے اس ضرورت سے قدم اتنے آگے بڑھا لیے ہیں. توازن کی میں بات کرتا ہوں، معیارات کے تحت، معیارات کی طلب میں، کہ اب وہ پھسلتا چلا جا رہا ہے معیارات کی پھسلن پر پاؤں رکھ کر، اور پھسلن پر جب پاؤں رکھ دیا جائے تو پھر انسان اوپر کی طرف نہیں چڑھتا، پھر نیچے ہی کی طرف جاتا ہے. اللہ کے دین کے حوالے سے یا دنیا اور آخرت کے حوالے سے توازن کیا ہے؟ آپ حضرات وہ دعا یقیناً دن میں نہ معلوم کتنی دفعہ کرتے ہوں گے، جس دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک آدمی، ایک مومن حج پر جاتا ہے، سعی اور طواف کے دوران میں، قیام عرفات کے دوران میں، اور منی اور مزدلفہ میں اگر کوئی اور دعا نہ کرے، صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی دعا کر دے تو گویا اس نے اللہ سے سب کچھ مانگ لیا. یہ دعا ہمیں ایک توازن دکھا رہی ہے، ایک توازن سکھا رہی ہے. آپ دیکھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، گویا 3 حصے ہیں اس دعا کے. 2 حصے جو ہیں وہ آخرت کے حوالے سے، ایک حصہ دنیا کے حوالے سے ہے. چونکہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں رہ بس رہے ہیں، اور پھر انسان کی ایک خامی بھی یہ بھی ہے کہ وہ حاضر کے بارے میں، موجود کے بارے میں بڑا پریشان رہتا ہے، اور یہ دنیا حاضر و موجود ہے. اب اس حاضر و موجود کے حوالے سے چونکہ پریشانی ہوتی ہے، اللہ نے انسان کی اس نفسیات کو، وہ خالق ہے ہمارا، اس کے پیش نظر اس دنیا کا ذکر پہلے کیا، یہ دعا سکھاتے ہوئے کہ مومن مانگے اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت کی بھی بھلائیاں مجھے چاہیے، اور پھر ان بھلائیوں کے ساتھ، آخرت کے حسنات کے ساتھ، دوزخ کی آگ سے بھی اے خدایا ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا. گویا 2/3 جو ہے وہ چلا گیا آخرت کی طرف. توازن کی میں بات کرتا ہوں. توازن آپ جسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. اب انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انفنٹ کو آپ ایک فیڈر، 3-4 فیڈر دن میں اگر دودھ پلا دیتے ہیں، اور 18 سال کے لڑکے کو بھی آپ 4 فیڈر ہی دیں اور کہیں کہ میں بچے کے ساتھ، دونوں بیٹوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں. یہ انصاف نہیں ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے، جس کے لیے جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے. آخرت کی ضرورت، آخرت کے لیے جد و جہد وہ زیادہ مطلوب ہے دنیا کے مقابلے میں. اب جو کچھ دنیا میں ہمیں چاہیے، یا جو کچھ ہمارے پاس ہے، یا جو ہماری وابستگیاں ہیں، یا جو ہماری دل گرفتگیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو خود ہی وہ ہمارے دلوں میں ڈالی. وہ تو ہمارے دلوں کے اندر ہیں، اور ان پر ہم مذموم نہیں ہیں. اللہ نے مذمت نہیں کیا اس سلسلے میں ہماری. مثلاً آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہماری بڑی گہری گرویدگی اور بڑی گہری محبت ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے دلوں کے اندر ان کی کشش ہم نے ڈال دی ہے. یہ کشش تمہارے دلوں کے اندر رہنا کوئی عار نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، عیب نہیں ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزیں، ان کی محبت اللہ نے خود ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے. اور اس محبت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کسی مذمت کا شکار نہیں بنایا. اللہ کے دین نے اس محبت پر ہمیں نہیں پکڑا، محبت کی وجہ سے گرفت میں نہیں لیا. ہم مذموم اس وقت ہو جاتے ہیں، قابل گرفت اس وقت ہو جاتے ہیں جب ان محبتوں اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت
اللہ کے دین کی محبت، ان محبتوں میں ہم توازن قائم نہیں رکھ سکتے. مثلا اس دنیا کی یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حاصل کرنے سے اہل ایمان کو نہیں روکا ہے. بیویاں ہیں، بچے ہیں، دنیا کے جتنے سامان ترقی ہیں، ان سے اہل ایمان کو روکا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ فتنہ بن جاتی ہیں. ایمان والوں کو وہ توازن برقرار رکھنا بعد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہی پھسلن والی بات ہے کہ اس پھسلن پر، معیار کی پھسلن پر، اس لیے کہ اس دنیا میں یہ دنیا جو ہے یہ اپنی طرف جب راغب کرتی ہے تو پھر دو غلامیوں میں سے ایک غلامی ہمیں اختیار کرنی ہوتی ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دل میں دو محبتیں ایک ہی اس بیلنس کے ساتھ قائم رہیں. اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک توازن کے ساتھ قائم رہے. اللہ نے تو یہ کرم کیا کہ اپنی محبت کے ساتھ ہمیں دنیا کے تمام امور، دنیا کے ساتھ دلچسپی رکھنے سے روکا نہیں، لیکن دنیا سے محبت کریں تو وہ روکتی ہے. وہ اللہ سے محبت کرنے، اللہ کی غلامی اختیار کرنے، اللہ کی اطاعت کرنے سے روکتی ہے. اللہ نے روکا نہیں، دنیا روکتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جن کی محبتیں تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی گئی ہیں، یہ تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہیں خوب سے خوب تر کی تلاش کرنی ہے نا، تمہیں بہتر سے بہتر کی تلاش کرنی ہے. تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے سامان ہے، دنیا کی زندگی کے سامان ہے. اور تمہیں ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا ہی میں تو نہیں رہنا ہے. اس دنیا میں تو تمہاری ضرورتیں جو ہیں وہ ان کے اندر یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. کبھی تم طفل تھے، ایک بچے تھے، تو تمہاری ضرورت انتہائی حقیر، بہت چھوٹی تھی، دودھ کے قطرے تھے تمہاری ضرورت، چند نوالے تھے تمہاری ضرورت. اور جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو تو پھر بھی وہ پوشاکیں جو تم جوانی کے عالم میں اس طرح پہنتے تھے کہ تمہارے وارڈروب بھرے ہوتے تھے تمہارے سوٹوں سے، بڑھاپے میں جاتے ہو تو پھر وہی 2 کپڑے تمہاری ضرورت ہوتے ہیں، 4 کپڑے تمہاری ضرورت ہوتے ہیں، وہی 2 روٹیاں، 1.5 روٹی، 1 روٹی وہ تمہاری ضرورت رہ جاتی ہے. دنیا کے اندر تو تمہاری ضرورتیں سکڑتی پھیلتی رہتی ہیں، لیکن آخرت کی ضرورت جو ہے اس کی یکسانیت قائم رہتی ہے، وہ گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے. وہ اس لیے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بہترین ہے، آخرت بہترین ہے دنیا کے معاملے میں. اب تمہاری ساری جد و جہد ہونی چاہیے دنیا کی جد و جہد کے ساتھ توازن بگاڑے بغیر، تو آخرت کے لیے ہونی چاہیے. تم اللہ کے دین کے خادم ہو. جب تم نے یہ کہا ہے کہ میں تحریک اسلامی کا کارکن ہوں، میں تحریک اسلامی کا ورکر ہوں، تو اس جملے کے اندر ہی ذرا آپ دیکھیے کہ میں کس کا، بھلے کتنی ہی دنیا کے خادم ہو تم، پھر بھی دعویٰ تو تمہارا یہی ہے کہ تم تحریک اسلامی کے کارکن ہو. تو جس کے کارکن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جس کے خادم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جس سے وابستگی اور محبت کے حوالے سے تم اتنی کوشش بھی کرتے ہو کہ صبح دم چھٹی والے روز اپنی نیند جو ہے وہ قربان کر کے تو ایک کونے کے اندر آ کر تو تم پہنچ جاتے ہو دور شہر کے مختلف حصوں سے، تو کم از کم تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ خداوند قدس و کریم کی ان انعامات، خداوند قدس و کریم کی ان رضاؤں کو ترجیح دو دنیا کی ان ساری چیزوں پر جن چیزوں کے حصول میں اللہ تعالیٰ نے تجھے منع نہیں کیا. بس اللہ یہ چاہتا ہے. اور تمہیں اے تحریک اسلامی کے کارکن، مجھے اگر میں تحریک اسلامی کا کارکن ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، ہم سب اگر تحریک اسلامی کا خادم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ توازن آپ مرکزی نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ ہے توازن. میں نے عرض کیا کہ ہم دنیا نے ہمیں اپنا خادم بنا لیا ہے. جس سسٹم کے تحت ہم مشرق و مغرب میں آج
زندگی گزار رہے ہیں، کینیڈا سے آیا ہوا بھائی بھی یہاں آئے گا، وہ بھی اسی حقیقت کا اعتراف کرے گا کہ وہاں بھی اسی سسٹم کی خدمت کی جا رہی ہے. ہم اسی سسٹم کی یہاں خدمت کر رہے ہیں. انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، سری لنکا میں ہوں، ملائیشیا میں ہوں یا انڈونیشیا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، سسٹم ہم پر جو مسلط ہے تو وہ تو دنیا کی خدمت پر، اس کی چاکری پر ہمیں مجبور کرتا ہے. لیکن ہمیں تحریک اسلامی کا شعوری کارکن ہوتے ہوئے ہمیں وہ توازن قائم کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعویٰ تو ہمارا ہو کہ تحریک اسلامی کا کارکن ہوں میں، لیکن میری کارکردگی جو ہے وہ ساری کی ساری چلی جائے دنیا کے لیے. یہ پہلی بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی ہوگی اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. اس لیے کہ یہ چیز جو ہے اس کو نظر انداز کر کے، توازن کو چھوڑ کر کسی بھی چیز میں اعتدال جسے کہتے ہیں، اس لیے وہ ایک معروف چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے کہ اس اعتدال کو چھوڑا جائے تو پھر انسان بہت کچھ گنوا بیٹھتا ہے. اب تحریک اسلامی کا کارکن جب اس توازن کے حوالے سے کہیں کبھی ناکام ہو جاتا ہے، کبھی مشکلیں پیش آتی ہیں اس کو، تو پھر وہ تحریک کا کام کرتے ہوئے کچھ گلے شکوے کرنے لگتا ہے، اپنے آپ سے کرنے لگتا ہے، دنیا سے کرنے لگتا ہے. صاحب کیا کریں، حالات ایسے ہیں، بال بچوں کے تقاضے کچھ اور ہیں، دنیا کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور میں یہ جو کبھی کبھی کوتاہی کر بیٹھتا ہوں تحریک کے کام میں، دین کی خدمت میں جو مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کی پھر وہ بہت سے عذر نکال کر لاتا ہے. اور وہ عذر وہی ہوتے ہیں کہ صاحب حالات سازگار نہیں، حالات میرا ساتھ نہیں دے رہے. حضرات بڑی بنیادی بات ہے. پہلی تو چیز ہے کہ یہ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہمیں سازگار حالات میں بھی، ناسازگار حالات میں بھی، مساعد حالات میں بھی، نامساعد حالات میں بھی، اسرت میں بھی اور یسر میں بھی، بہرحال اس لا الہ الا اللہ کے نغمے کے ساتھ تو اپنی وابستگی قائم رکھنی ہی ہے. اس لیے کہ ایک دنیا دار کے ہاتھ سے، ظاہر ہے اس کے ہاتھ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، دنیا. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ دنیا کے رہیں نہ دین کے رہیں، تو ہم سے زیادہ خسارے کا کوئی حامل تو ہو نہیں سکتا. ایک کامل دنیا دار، اس نے اپنی ساری قوتیں، اپنی ساری توانائیاں جو ہیں ایک ہی طرف لگائی ہوئی. ہماری توانائیوں کو دو طرف لگنا ہے. بھلے توازن کے حوالے سے 1/3 جو ہے وہ دنیا کو جائے اور 2/3 دین کی طرف جائے، دین کی تحریک کی خدمت میں جائے، لیکن یہ تو ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، دو طرف کرنا ہے. تو چونکہ ہماری قوتیں دو اطراف میں جانی ہیں، اس لیے ہمیں قدم رکھتے ہی تحریک اسلامی کی پٹڑی پر یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ کوئی پھولوں بھرا وہ پٹڑی نہیں ہے، اس پر تو قدم قدم پر کانٹے ہیں. اس میں تو بہار بھی ہے اور خزاں بھی ہے. خزاں زیادہ ہی رہتی ہے، بہار سے زیادہ ہی رہتی ہے. اب ان حالات میں کہ حالات آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، مشکلات آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، مسائل آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، رکاوٹیں قدم قدم پر آپ کو پیش آ رہی ہیں، تو پھر کیا یہ تاریکیاں بڑھتے رہنے دینی چاہیے؟ کیا یہ دنیا کے اندر جو فساد اور بگاڑ ہے اس کے معاملے میں محض اس لیے ہم غیر جانبدار ہو جائیں کہ دنیا کے اندر چونکہ اندھیرا اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمیں روشنی پھیلانے کے لیے نہ فرصت ملتی ہے اور نہ ہی اجازت ملتی ہے؟ بھلے وہ اجازتیں ہم مختلف اطراف میں کن کن اتھارٹیز سے، اپنے نفس کی اتھارٹی سے، اپنے بال بچوں کی اتھارٹی سے، ماحول کی اتھارٹی سے، معاشرے کی اتھارٹی سے، حکومتوں کی اتھارٹی سے، کہاں سے وہ تلاش کریں. لیکن جب ہم شکوہ کرتے ہیں کہ صاحب اندھیرے پھیل رہے ہیں، ظلمتیں پھیل رہی ہیں، تو یہ سوال تو قیامت والے روز اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سے ہونا ہی ہے کہ اندھیرے پھیل رہے تھے تو تحریک اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے تو نے کیا کیا تھا؟ مجھے شاعر کا نام یاد نہیں ہے جس نے یہ کہا ہے
کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ٹھیک ہے ظلمت شب تو تمہیں دیکھنی ہی تھی, بہت ظلمت شب تھی, لیکن اس کا شکوہ کرنے سے زیادہ بہتر تھا کہ تجھے تو ایک چراغ جلانا ہی تھا. کیا تو نے وہ چراغ جلایا؟ تیرے چراغ جلانے سے وہ اندھیرے ختم نہیں ہونے تھے. اندھیرے ختم کرنے کے لیے تو ایک سورج کی روشنی کی ضرورت تھی, لیکن کیا تو نے اپنے حصے کا چراغ جلایا یا نہیں جلایا تھا؟ کہ تو اس دنیا میں بھی یہی کہتا رہا کہ دنیا میں اندھیر چھایا ہوا ہے, فساد پھیلا ہوا ہے, بگاڑ پھیلا ہوا ہے. فساد اور بگاڑ والی قوتیں وہ تو بڑے اطمینان سے کام کر رہی ہیں, اور تو شکوے ہی کرتا رہا, کبھی اپنے نفس سے اور کبھی ماحول سے. اور آج میری جناب میں بھی آ کر یہی عذر پیش کر رہا ہے کہ خدا بندہ میں کیا کرتا, تیری زمین تو فساد کے اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی, میں وہاں کیا کرتا. تو اسے کہا جائے گا کہ اپنے حصے کا کوئی شمع جلاتے, کوئی اپنے حصے کی روشنی پھیلانے کی کوشش کرتے. اب ہم جس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں وہ ہے ہی روشنی ہے. قرآن کو اللہ نے روشنی کہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کہا گیا ہے. یہ دین روشنی ہے, اس روشنی کو انہی اندھیروں کے اندر پھیلانا ہے نا. جب پہلے ہی روشنی ہو تو وہاں تو نہیں پھیلا جاتی. آپ کے شہر کی بتیاں رات کو جلتی ہیں, دن کو نہیں جلتی, اس لیے کہ رات کو اندھیرے ہوتے ہیں. تو اگر رات ہے, تاریکیاں ہیں, اندھیرے چھائے ہوئے ہیں, گمراہی کے, بگاڑ کے, فساد کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں, تو انہی اندھیروں میں تمہیں ایمان کی شمع جلانی ہے, انہی اندھیروں میں تمہیں روشنی پھیلانی. تو تحریک اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے یہ توازن بھی ہمیں قائم رکھنا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں کہ خوشحالی کے چراغ جلیں, اطمینان کے چراغ جلیں, ترقی کے چراغ جلیں, تو پھر اس تحریک اسلامی کے لیے بھی ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے, ترقی کی ضرورت ہے, اس کے فروغ کی ضرورت ہے, اس کی دعوت کے پھیلنے کی ضرورت ہے. تو اس کی دعوت کے پھیلنے کی ضرورت ہے اگر, تو اس کے لیے ہمیں بہرحال اپنے حصے کی شمع جلاتے جانا ہے. اور یاد رکھیے حضرات کہ اس دنیا میں ہماری عزت, اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ جب میں انفرادی طور پر لفظ عزت ادا کرتا ہوں فرد کی حیثیت سے, منیر خلیلی کی حیثیت سے, تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اندر یہ لفظ جو عزت یا توقیر یا وزن یا عظمت آیا ہے تو یہ افراد کے حوالے سے نہیں آیا, یہ مجموعی طور پر پوری امت کے حوالے سے آیا ہے. میں اپنے خیالات مربوط طور پر لکھ بھی چکا ہوں اپنی کتاب میں کہ اسلامی تحریکوں کا جو وجود ہے اس کی وجہ سے یہ تو ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا کہ یہ امت خدا کے اس حتمی عذاب سے بچ جائے گی. اور وہ اسلامی تحریکیں وہ حجت پوری کر رہی ہیں, لیکن امت جو ہے فرض کفایہ جو تحریکیں ادا کر رہی ہیں, جو فرض پوری امت کے سر ہے, تو وہ تو یہ بیچاری انجام نہیں دے سکتی. امت ساری سوئی ہوئی ہو, ساری گھر والے سو رہے ہوں, ایک چوکیدار جو ہے وہ بیچارہ ایک ڈنڈا لے کر دروازے پر کھڑا ہے اور ڈاکو آگے, اور گھر والوں کو وہ وارننگ بھی دے رہا ہے, اٹھا رہا ہے, بچنے کی تنبیہ کر رہا ہے. گھر والے تو گہری نیند سو رہے ہیں, تو وہ چوکیدار کب تک ان کو بچائے گا؟ یہ اسلامی تحریکیں چوکیدار کا کام کر رہی ہیں, یہ تنبیہ کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کر رہی ہیں. لیکن جہاں تک پوری امت کا تعلق ہے تو اس امت کی عزت اور وقار کا جو دار و مدار ہے, انحصار ہے, جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا عزت لنا الا بالاسلام, ہماری عزت اسلام کے ساتھ, ہماری عزت کا دار و مدار اسلام سے ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اعز امر اللہ یعزک اللہ. تو اے بندہ مومن، اے تحریک اسلامی کے کارکن، اللہ کے معاملے کو عزت دے، اس کو توقیر دے، اس کو وزن دے، اس کو اہمیت دے، اس کو اپنی توانائیاں دے، اس کے لیے اپنا خون جگر جلا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تجھے عزت دے گا. اس حدیث میں چونکہ لفظ سنگولر کا صیغہ آیا ہے، پلورل کا صیغہ نہیں آیا ہے، اس لیے تحریک اسلامی کا ہر فرد اس کو یعنی سمجھ سکتا ہے کہ میں ہی مخاطب ہوں. اس کو عائز امر اللہ، اللہ کے معاملے کو عزت دے تو اللہ تجھے عزت دے گا. اللہ کے معاملے کے غلبے کے لیے آپ دیکھیں نا، یہ صحابہ کرام جو تھے، اسلام غالب ہوا، لیکن علامتیں کون تھی غلبے کی؟ گورنریوں اور دور دور کے حکومتوں کے سردار بنے کون؟ صحابہ ہی تو تھے نا. اللہ کا دین غالب ہوا اور غلبہ جو ہے وہ دامن میں پڑا صحابہ کے. تو آج بھی اگر اللہ کا دین غالب، آپ کی کوششوں سے، آپ کی کاوشوں سے اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غالب ہو گئے. آپ کی وہ ذلت اور مسکنیت اور وہ جو پستی اور پسماندگی کی کیفیت ہے وہ ختم ہوئی. اللہ کے معاملے کو عزت جب دی جائے گی تو اللہ ہمیں عزت دے گا. اس کے بدلے میں یہ تحریک اسلامی کے کارکن کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت ہو. اور ویسے بھی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ تحریک اسلامی کا کارکن اگر واقعی اس کردار کا حامل ہو جائے تو بگڑے ہوئے اور فساد زدہ معاشرے کے اندر بھی معاشرہ اس کے وزن کو محسوس ضرور کرتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کو نظر، بگڑے ہوئے لوگ بھی اس کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو احترام کی وجہ سے نہ بھی، لیکن ایک اس کے وجود میں اللہ ایک ایسا روب ڈال دیتا ہے، اس کی حیثیت میں ایک ایسا وقار پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بگڑا ہوا انسان بھی اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. یہ بہت سی مثالیں ہیں ایسی. اب یہ چیز بنیادی طور پر ذہن میں جب رہے کہ ہم اللہ کے امر کو، اللہ کے دین کو غالب کریں گے تو اللہ ہمیں عزت دے گا. ہماری عزت وابستہ ہے اللہ کے دین کی عزت سے. آج دین اگر مسکنت کی زندگی گزار رہا ہے، جیسا کہ وہ حدیث غربت والی، جو غربت اسلام والی حدیث، تو اس میں کیا کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا، یعنی اسلام بدا الاسلام غریباً، اسلام غربت کا وہاں مطلب یہ غریبی مفلسی نہیں ہے، وہاں مراد یہ ہے کہ اجنبیت، کہ اس کی اصل حیثیت، اس کے اصل چہرے کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا. اس غربت میں اسلام نمودار ہوا. اور ایک وقت پھر آئے گا کہ اسی غربت کی طرف لوٹ جائے گا. اس غربت کی حالت میں ان کے لیے خوشخبری ہے جو دین کا کام کریں. طوبی للغرباء، ان غرباء کے لیے، اجنبی جو معاشرے میں جب نکلیں گے تو لوگ کہیں گے صاحب یہ انوکھا آدمی ہے، عجیب آدمی ہے، دنیا کما رہی ہے، لوگ دنیا کما رہے ہیں، اس پر ایک اور ہی دیوانگی چھائی ہوئی ہے. اس کا تعارف ایک اجنبی کی صورت میں ہوگا. تو ہمارے ہاں عموماً چونکہ حدیث کی کتابیں جو مجموعہ آپ کے اس میں آتے ہیں ان میں اس حدیث کا اتنا ہی طوبی للغرباء تک ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگلا لفظ انتہائی اہم ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ الغرباء کون ہیں؟ فرمایا کہ جو فساد اور بگاڑ کے ماحول میں اصلاح کا کام کرنے والے ہوں گے، یعنی بگڑے ہوئے ماحول کے اندر وہ اصلاح کا کام کریں گے. اب یہ ساری چیزیں ممکن تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب ہمارا جو یہ دل ہے، اس دل کے اندر پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ محبتوں سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس دل کو خالی کر دو، دنیا کی محبتوں سے خالی کر دینے کا حکم نہیں دیا. ان محبتوں میں
توازن کا کہا گیا ہے، اور وہ توازن یہ ہے کہ دل میں جو جگہ اللہ کے لیے، جو جگہ رسول کی محبت کے لیے، جو جگہ دین کی محبت کے لیے، جو جگہ قرآن کی محبت کے لیے ہے، اس جگہ بیوی کی محبت نہ گھس جائے، اس جگہ بچے کی محبت نہ گھس جائے، اس جگہ اس کی درہم اور دینار کی محبت نہ گھس جائے، اس جگہ گاڑی اور گھوڑے کی محبت نہ گھس جائے، اس جگہ صوفے اور گھر کے فرنیچر کی محبت نہ گھس جائے۔ وہ گوشہ جو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے دین، اللہ کے قرآن کی محبت کے لیے ہے، اس میں کوئی نقب زن جا کر نقب نہ لگا دے۔ اور اس میں نقب، آپ یاد رکھیے گا ایک بڑی بنیادی بات، اس گوشے میں کافر نقب نہیں لگاتا۔ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین اور اللہ کے قرآن کی محبت والا علاقہ ہے دل کا، اس میں کوئی کافر نقب نہیں لگاتا، وہ قبضہ نہیں کرتا۔ کوئی فاسق اور فاجر وہاں قبضہ نہیں کرتا۔ اس میں جا کر قبضہ کرتی ہے بیوی، کرتی ہے باپ، کرتا ہے ماں، کرتی ہے بیٹے، کرتے ہیں، اور تجارت کا سامان کرتا ہے، اور بزنس کرتا ہے، نوکریاں کرتی ہیں، یہ وہاں قبضہ کرتی ہیں۔ گھر سے واقف ہی وہی ہوتے ہیں نا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا، اکثر چوریاں گھروں میں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، تو لوگ، پولیس بھی کہتی ہے اور ارد گرد کے لوگ بھی کہتے ہیں صاحب چوری جس انداز میں ہوئی، لگتا ہے کوئی گھر کا رازدار تھا جس کو پتا تھا کہ کون کون سا سامان کس کس جگہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بیوی کو ہی پتا ہے کہ کس علاقے میں اللہ بس رہا ہے، بچوں کو ہی پتا ہے کہ کس علاقے میں اللہ بس رہا ہے۔ یہ ایک بزنس اور کاروبار اور نوکری کو ہی پتا ہے کہ کس علاقے میں اللہ بس رہا ہے۔ تو تحریک اسلامی کے کارکن کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان محبتوں میں بھی توازن ہو، اور توازن پہلے میں توضیح کر چکا ہوں کہ توازن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک کو نکال کر دوسری کو لایا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو علاقہ اللہ کا ہے اس میں غیر اللہ کو نہ گھسنے دیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معاملے میں بہت واضح، بہت کلیئر انداز میں فرمایا ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں ان محبتوں سے، جتنی محبتیں ہیں، منع نہیں کیا، لیکن اگر تم توازن بگاڑ بیٹھے اور کیا ہو گیا، احب الیکم من اللہ، اللہ سے بڑھ کر محبوب، یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ کی جگہ، اللہ سے بڑھ کر محبوب ہوگی یہ چیزیں، رسول سے بڑھ کر محبت ان کی دل میں بیٹھ گئی، اور جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیلہ ہی، جد و جہد جو کر، جہاد کا مطلب آپ یہاں بیٹھ کر آپ یہ لیجئے کہ جو کوشش، جو جد و جہد آپ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اس دعوت کو پھیلانے کے لیے، اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جو جد و جہد آپ کر رہے ہیں، اس جد و جہد سے زیادہ اگر وہ ساری کی ساری محبتیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری تجارت، تمہارے مکان، تمہاری سواریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کی محبتیں اگر ان محبتوں سے بڑھ گئی تو پھر اللہ نے بہت سخت وارننگ دی ہے، سخت وارننگ، اور وہ وارننگ ہے کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو اللہ اپنا فیصلہ نافذ کرے۔ اور ایسا کرنے والوں کے لیے یہی آیت بتاتی ہے کہ یہ فسق اور فجور کے درجے تک چلی جاتی ہے بات۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی قوم کو، فاسقوں کے گروہ کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ تو حضرات اب اس توازن کے چاہتے ہیں کہ گھر اس وقت تک قدم نہ رکھیں جب تک وہ فرمائش پوری نہ کر لیں۔ انڈیا پاکستان میں رہ رہی ہے ہماری بچی، ہمارا بچہ، تو سوچتے ہیں کہ اس وقت تک ہم نہ جائیں جب تک کہ اس بچے بچی کی یا اس بیوی کی یا ماں کی
وہ فرمائش پوری نہ کر لیں. کیوں؟ محبت. ان کی محبت جو ہوتی ہے وہ بے قرار کر دیتی ہے. میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں کہتا ہوں یہ بچی میری بڑی ہی محبوب بچی ہے, یہ بیٹا میرا بڑا ہی پیارا بیٹا ہے, یہ ماں میری بڑی محترم ماں ہے, یہ بیوی میری بڑی ہی محبوب بیوی ہے, اور وہ کہے گی کہ وہ چیز میری لائے ہو اور میں کہوں گا نہیں لایا, تو یہی تو سوال ہوگا نا کہ وہ محبت کیسی محبت تھی, وہ پیار کیسا پیار تھا کہ جو تم سے یہ بھی نہیں کرا سکا کہ ایک کھلونا ہی لے آتے. کیسا پیار تھا. اور یہ اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کے دین کی محبت, یہ بھی سوال ہی ہو کر کھڑی ہو جائے گی کہ یہ کس محبت کا تم نے دعویٰ کیا تھا. تمہارا پسینہ بھی نہیں بہا, تمہارے قدم بھی نہیں تھکے, تمہاری نیند بھی نہیں متاثر ہوئی, تم نے اپنا آرام بھی نہیں تیاگا, اور یہ کہتے رہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے, اللہ کے دین سے محبت ہے, اس تحریک سے محبت نہیں. اس دعوے کو تمہیں ترک کرنا ہوگا, اس لیے کہ تم نے اس محبت کا ثبوت نہیں دیا. تو یہ توازن بہرحال پیش نظر رکھنا ہے. اس توازن کو بگاڑے بغیر ہم نہ تو اپنے دنیا کو, میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ دنیا میں مومن کو اپنا حصہ لینا ہے, دنیا میں اپنا حصہ پانا ہے. اس نے دنیا کو ترک کر کے دنیا کو اب تیاگی بن کر جوتشی و جوگی بن کر نہیں رہ سکتے اس دنیا میں. اب اللہ کے ہاں اسی بنیاد پر ہمارا مرتبہ اور ہماری حیثیت مرتب ہوگی جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر بیوی کہتی ہے کہ وفادار ہے میرا خامد, واقعی محبت میں کھڑا ہے کہ میں نے بڑی مہنگی فرمائش کی تھی, اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا, پتہ نہیں کس کس طریقے سے اس نے فرمائش پوری کی. کئی ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں آپ کے انڈیا میں, پاکستان میں, اخباروں میں کبھی کبھی ایسی خبریں آ جاتی کہ بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ڈاکہ ڈال دیا, چوری کر دی. ڈاکہ ڈالنا, چوری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑے خطرے میں اپنی جان کو ڈالنا ہوتا ہے, گولیاں کھانے کا امکان ہوتا ہے, ایسا بھی کر دیتے ہیں. تو اب اللہ کے ہاں, اور جب وہ فرمائش پوری کر دیتا ہے تو پھر اس کا مرتبہ متعین ہوتا ہے کہ صاحب واقعی یہ جو دعویٰ کرتا تھا اس دعوے میں سچا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے, اللہ کے دین سے محبت کے تقاضے پورے کیے تو اسی حساب سے تمہارا مرتبہ متعین ہوگا اللہ کی جناب میں. من کان یحب ان یعلم منزلته عند اللہ فلینظر کیف منزلۃ اللہ عنده. تم میں سے جو کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا منزلت اور کیا مقام ہے, تو پہلے ذرا جھانک کر دیکھے کہ اللہ کا اس کے ہاں کیا مرتبہ ہے, اللہ کی عظمت اس کے دل میں کتنی بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے کہ فإن اللہ ينزل العبد منہ حیث انزلہ من نفسہ, اللہ تعالیٰ بندے کو وہی منزلت دیتا ہے جیسی منزلت بندہ اپنے نفس میں اللہ کو دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ من اراد ان یعلم ما لہ عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ. جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے قیامت والے روز کیا ہوگا, تو وہ یہ تو دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے, وہ کیا لے کر حاضر ہوگا اللہ کے حضور, وہ اپنی خدمات کا کون سی فہرست لے کر جائے گا رب ذوالجلال کے حضور کے خداوندہ میں نے تیری محبت میں یہ تیر مارے تھے اور ایسی ایسی 30 مار خانی کے میں نے مظاہرے کیے تھے. جیسی منزلت اللہ کی بندے کے دل میں ہے ایسی ہی منزلت اس کو اللہ کے ہاں ملے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اللہ کے رسول نے یہ خبر دی, یہ نشاندہی کی, اور یہ جاننے کے بعد کہ اللہ کے ہاں ہمیں وہی کچھ ملے گا
جیسا کچھ ہم یعنی تصور، اللہ کی عظمت کا تصور، اللہ کی کبریائی کا تصور، اور اللہ نے تو اس دین کو ہمارے لیے پیمانہ بنا دیا، تو اس پیمانے سے ناپا جائے گا ہمیں، اور یہ توازن دیکھنا ہے۔ یہاں بھی توازن کی بات آتی ہے، اللہ سے محبت اور پھر بندے کو وہاں تولا جائے گا اس حوالے سے۔ تو حضرات یہ وقت ختم ہونے کی چٹ مجھے مل گئی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اس تحریک اسلامی کا کارکن ہوتے ہوئے، اس سے وابستگی کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ حضرات کو دنیا اور دین دونوں کے اندر ایک حکیمانہ توازن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اس توازن کے ساتھ کہ نہ تو دنیا میں آپ خسارے میں رہے، نہ تو یہ ہو کہ دنیا آپ نے کافروں کے لیے چھوڑ دی، اور نہ ایسا ہو کہ دین کو آپ نے وہ اہمیت جو اللہ کے بندوں کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ محبت، وہ اہمیت نہ دی ہو، اور مسلمانی کا دعویٰ بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔